اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا انت تجعل الحزن اذا شئت سهلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے خاص فضل و کرم سے آج ہم آیت نمبر 145 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 145 جو دوسرے پارے کے شروع کی آیات میں سے ہیں اس سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ پچھلی آیات جو گزر چکی ان میں ہم یہود و نصارہ ان کے مختلف طور طریقے گمراہ کرنا جو مشرک ہیں اس وقت کے اور جو کم پڑھے لکھے یہودی اور نصارہ ہیں ان کو طرح کے الزامات اور طرح طرح کے روڑے اٹکانا یہ سب ہم پڑھ چکے، اور خاص کر پچھلی دو آیات آیت نمبر 143 اور آیت نمبر 144 143 اور 144 اس میں ہم نے مسلم امہ کے لیے ایک نہایت اہم مقام جو ہے وہ دیکھا، ایک نہایت اہم موڑ جس کو ہم ٹرننگ پوائنٹ یا ڈیفائننگ مومنٹ کہتے ہیں۔ یہ ڈیفائننگ مومنٹ اللہ تعالیٰ نے مسلمان امت کو دکھایا اس وقت یہ سمجھنے کے لیے کہ اب مسلمان امت کو یا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا مقام و مرتبہ ملنے والا ہے جس میں ان کے اوپر جو نعمتیں ہیں ان کی تکمیل ہوگی۔ تمدن کے لیے اس امت کو ایک مرکزی امت کی حیثیت مل گئی اور اس کا اپنی ایک آئیڈینٹیفیکیشن، اس کی اپنی ایک شناخت، اس کی اپنی ہر چیز اپنی ایک سیپریٹ، ایک ابھرتی ہوئی، ایک انتہائی یونیک اور منفرد قسم کی امت جو پوری دنیا میں قیامت تک عدل و انصاف پر قائم رہنے والی اور معتدل امت رہے گی۔ یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ یا ٹرننگ پوائنٹ جو ہم نے پچھلی دو آیات میں پڑھا، اور اس میں ہم نے 2 دن اس کو دیکھا پورا، کیونکہ وہ اتنا اہم اور اتنا وسیع موضوع، اس میں 2 موضوع خاص اہمیت کے حامل، ایک تحویل قبلہ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امتن وسطن کے نام سے پکارا یا کلام کیا اس قرآن مجید میں۔ اس کی گہرائی کیا ہے؟ اگر صحیح پوچھا جائے تو 2 دن لگانے کے بعد بھی میری تسلی نہیں ہوئی کہ اس موضوع کے اوپر بات جو ہے وہ ہو سکے یا اس کا تھوڑا سا حق بھی ادا کر سکیں، کیونکہ وہ دونوں واقعات یا وہ دونوں بیانات اللہ کے، ایک تحویل قبلہ اور ایک امتن وسطن، وہ اتنے وسیع ہیں جس کا ذکر کرنا محدود وقت میں ممکن نہیں، اور خاص کر میں دعوت دوں گا کہ ان کی وسعت کو آپ خود سمجھنے کی کوشش کریں، اور امتن وسطن جو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ صرف ایک تاج پوشی نہیں کر دی گئی اس امت کی، بلکہ اس تاج پوشی کے ساتھ بہت ساری ذمہ داریاں اور بہت سارے فرائض اس قوم کے اوپر ڈال دیے گئے، جس کی وجہ سے یہ قوم ایک مرکزی حیثیت حاصل کر چکی، اور قیامت والے دن بھی یہ قوم ایک مرکزی حیثیت رکھے گی، جیسا کہ اس سے پہلے ایک آیت میں ذکر ہوا کہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں، جو ہم نے دیکھا کہ قیامت کے دن بھی صرف ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہی ہوگی جو باقی سارے نبیوں کی بھی گواہی دے گی اور ان کے حق دلائل پیش کرے گی۔ تو اس وجہ سے ہمیں جو بھی پڑھا مختصر جان کر
اس کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں ان کو ضرور سمجھنا چاہیے، کیونکہ وہ بہت ہی گہری ہیں، بہت ہی وسیع ہیں، جو مطلب مختصر وقت میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ میں امید کرتا ہوں سب سے پہلے میں اپنے بارے میں میں کوشش کروں، اللہ کرے کہ میں کوشش کروں کہ اس جو گہرائیاں ہیں اس کے پورے طور پر سمجھنے کی، اور پھر امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی ضرور اس کوشش میں شامل ہوں گے، تاکہ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ۔ تو ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 145 ہے۔ وَلَئِن، اور البتہ اگر، آتیتا، آپ لے آئیں، الذین، ان لوگوں کے پاس یا لوگوں کو، اوت الکتاب، جو دیے گئے کتاب، جن کو کتاب دی گئی، بالکل ہر قسم کی، آیتن، نشانی، ما تابعو، ما نہیں، تابعو وہ اتباع کریں گے، وہ پیروی کریں گے، وہ فرما برداری کریں گے، قبلتک، تیرے قبلے کی یا آپ کے قبلے کی، وما، اور نہیں، اور نہ ہی، انت، تم یا آپ، بتابعین، پیروی کرنے والے ہیں یا اتباع کرنے والے ہیں، قبلتہم، ان کے قبلے کی، وما، اور نہ، بعضہم، ان میں سے بعض، ان میں سے کچھ، ان میں سے اکثر، بتابعین، پیروی کرنے والے ہیں، قبلۃ بعضن، ان کے بعض کے قبلے کی، کسی دوسرے کے قبلے کی، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ ولئن، اور البتہ اگر، اتبعت، آپ نے پیروی کی، اہواءہم، ان کی خواہشوں کی، من بعدی، اس کے بعد کے، ما، جو، اس کے بعد کے جو، جاءک، آ چکا، آپ کے پاس، تیرے پاس، من العلم، علم سے کچھ، علم میں سے، من العلم، علم میں سے، انک، بے شک آپ، اذن لمن الظالمین، بے شک آپ یقیناً ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں پر یہ آیت جو ہم نے پڑھی، اس کا ترجمہ ہم نے دیکھا، اگر حقیقت پوچھی جائے تو یہ آیت بھی اتنی گہرائی رکھتی ہے ہمیں سمجھنے کے لیے۔ میں جب بھی گہرائی کی بات کرتا ہوں تو ہمیشہ اگر مجھے کسی پوائنٹ میں یہ لگتا ہے کہ ہمیں کچھ پوائنٹ یا ہمیں کچھ سبق حاصل کرنا چاہیے اس سے، تو وہ میرے لیے وہ گہرائی ہے، اس کو میں زیادہ فوکس، یا اس کو میں زیادہ اس لیے کرتا ہوں، ہمیں ایک لفظ نہیں سننا یا سمجھنا، ایک لفظ کا معنی نہیں سمجھنا، بلکہ اس کی گہرائی میں اس کی پوری حکمت، اس کے پورے احکامات، جو بھی ہمیں سمجھ لگ سکے، جو بھی ہمیں مل سکے، ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی بھی انشاءاللہ دعا رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت میں رکھے اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر کچھ بہت سخت بات ہے اس میں، جو جس کا ذکر ہوگا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَلَئِن آتَیْتَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ بِکُلِّ آیَةٍ، اور اگر البتہ آپ ان کے اوپر وہ ساری نشانیاں بھی لے آئیں، جو ان لوگوں کے لیے جن کو ہم نے پہلے کتاب دی۔ یہاں پر ذکر ہوا یہودی اور عیسائیوں کا، یہودی اور نصارہ، جن کے پاس پہلے سے کتابیں موجود تھی، ان کے بارے میں یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ ان اہل کتاب کے لیے یا کے پاس اگر آپ پوری کی پوری، ساری کی ساری نشانیاں، ساری کی ساری آیات، ساری کی ساری باتیں کی وضاحت، ہر چیز کھول کر بھی بیان کر دیں، ان کے سامنے کھول کر ہر چیز رکھ دیں، ماں کا بھی وہ قبلہ تک، پھر بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ کون سے قبلے کی؟
یہ جو نیا قبلہ جو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلم امہ کو اس طرف رخ کرنے کا حکم دیا، بیت الحرام، مسجد الحرام کی طرف، ٹھیک ہے؟ تو اتنی مرضی نشانیاں آپ ان اہل کتاب کے سامنے لے آئیں، پھر بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وما انت بتابعین قبلتہم، اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دے دیا، اور اس اللہ کے حکم کے تحت آپ نے ایک عمل جو خود شروع کر دیا اور لوگوں تک پہنچا دیا، یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی بھی طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبلے کی پیروی کریں یا ان کے قبلے کو اپنائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کے تحت ان کا قبلہ یا مسلمان امہ کا قبلہ بیت الحرام یا مسجد الحرام کو مقرر کر دیا۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور نہیں ان میں سے پیروی کرنے والے ایک دوسرے کی، یعنی وہ اہل کتاب کی جہاں پر دوبارہ بات ہوئی، تو جو اہل کتاب ہیں وہ تو ایک دوسرے کی بھی پیروی نہیں کرتے، ایک دوسرے کے قبلے کی بھی پیروی نہیں کرتے۔ ہم پہلے پڑھ چکے کہ جو اس وقت مدینہ میں ہجرت کے بعد وہ جو لوگ آباد تھے یا مختلف قبیلے اور قومیں آباد تھیں، ان میں تین بڑے یعنی کہ واضح گروپ تھے۔ ایک مشرک تھے، شرک کرنے والے تھے، یا جو بتوں وغیرہ کی پوجا کرتے تھے، دوسرے یہودی، اور تیسرے عیسائی۔ یہ تینوں بیسیکلی آپس میں دشمنی تھے، لیکن مفادات کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے تھے۔ اور یہاں پر یہود و نصارہ کا اکٹھا ذکر اس لیے بار بار آ رہا ہے، یہود اور نصارہ، یہودی اور عیسائی دونوں اکٹھے مل کر یعنی کہ جو اس وقت کی جو امت ابھر رہی ہے اس کے خلاف اپنے اقدامات کر رہے تھے۔ حالانکہ اللہ نے یہاں پر ایک دفعہ پھر کھل کے واضح بتا دیا ان لوگوں کو جن کو پتہ نہیں، اور ان لوگوں کو جن سے وہ اپنی باتیں چھپاتے تھے، وہ اہل کتاب، ان کا ذکر پھر شاید آ جائے ابھی آگے، ان کے بارے میں پھر ایک اور چیز واضح اور کھول کر اللہ نے بیان کر دی کہ وہ تو ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایسے تو وہ یروشلم میں جو بیت المقدس ہے، ان کا جو گولڈن ٹیمپل ہے یا مسجد اقصی ہے، اسی کی طرف منہ کرتے ہیں، ایکچولی گولڈن ٹیمپل کی طرف منہ کر کے ہی اپنی عبادات کرتے ہیں، یا ان کو ہی اپنا قبلہ تصور کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ بیت المقدس میں اس مقصد میں مسجد اقصی یا وہ جو پورا ایک عبادت گاہ ہے اس میں جب داخل ہوتے ہیں، ان کے رخ ڈفرنٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان میں سے جو یہودی ہے وہ ٹیمپل جو ہے یا مسجد اقصی اور اس میں جو گولڈن ٹیمپل ہے اس کی جو مغربی دیوار ہے اس کو زیادہ مقدس سمجھتے ہیں، اور عیسائی جو ہیں وہ اس کی مشرقی دیوار کو زیادہ مقدس کرتے ہیں جب سمجھتے ہیں، اور اس کی طرف عبادت کرنے کے رخ کرتے ہیں۔ یعنی وہ جب بیت المقدس کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر تو ان کا اپنا قبلہ بھی بدل جاتا ہے۔ میں یہاں پر کچھ ایک شیئرنگ کرنا چاہوں گا، کیونکہ مجھے لگا کل مجھے ایسے ہی گزرتے فوٹو مل گئی، تو میں نے کہا چلو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک فوٹو ہے، اس میں یہ مسجد اقصی، بیت المقدس کہنا چاہیے، یہ بیت المقدس کی باؤنڈری اور اس کے اندر جو مختلف تعمیرات ہیں ان کی ہے۔ اس میں ہم اگر دیکھیں یہ دو چیزیں جو ہیں، دو چیزیں اس میں بہت واضح نظر آئیں گی۔ ایک یہ ہے یہ ایریا جہاں پر ماؤس ہے، یہ ایکچولی مسجد الاقصی یہ ہے، یہ مسلمانوں کے لیے جو مقام ہے، قبلہ تھا، جس کو مسلمان بیت المقدس کہتے ہیں، ایکچولی یہ مسجد الاقصی ہے، یہ وہ مقام ہے۔ اس کے پیچھے یہ گولڈن کلر کا جو ہے، یہ گولڈن ٹیمپل کسے کہتے ہیں، ہیکل سلیمانی بھی یہاں پر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی تعمیر بہت بعد میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ یہاں پر ایک مغربی دیوار ہے، اس کو براق وال بھی کہتے ہیں، یا مغرب کی طرف یہ دیوار جو ہے وہ اس کا ہے۔ اس کے بعد یہ دوسری طرف مشرقی دیوار ہے یا مشرق میں، ٹھیک ہے۔ مختصراً یہ کہ جب اس بیت المقدس میں یہودی اور عیسائی داخل ہوتے ہیں
تو यहाँ पर वो अपना किबला अपनी तरफ, दोनों का अपना अपना ही किबला होता है। वेस्टर्न वॉल की तरफ जो यहूदी हैं वो उसको प्रेफरेंस करते हैं और उसकी तरफ वो इबादत करते हैं, और जो ईसाई हैं वो मुकद्दस जानते हैं ईस्टर्न वॉल की तरफ, या जो इसकी मशरकी सिमत में जो दीवार है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने खुलकर वाज़ेह ज़िक्र कर दिया कि वो जो यहूदी और ईसाई जो दोनों गठजोड़ करके मुसलमानों के खिलाफ अपनी जद्दोजहद में लगे हुए हैं, दर हकीकत तो वो अपने अपने किबले पर भी कायम नहीं, लेकिन वो अपने मफाद की खातिर मतलब मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं। ठीक है? तो मेरा ख़्याल है कि इस आयत का हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लग गई है। वला इन वला इन वला इन इत्तबअत अहवाअहुम मिन बादि मा जाअका मिनल इल्म। ये आयत बहुत सख्त है, आयत का ये हिस्सा बहुत सख्त है। और अगर आपने पैरवी की उनकी ख्वाहिशात की इसके बाद के आपके पास आ चुका इल्म में से, यानी अगर आपको जब इल्म अता कर दिया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म जो है वही के ज़रिए अता होता था, जो कुरान की शक्ल में भी और उसके अलावा भी मतलब उनको जितनी हिदायतें हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से थी, और जितने उनके अक़वाल और अफ़आल हैं डेफ़िनिटली वो अल्लाह ताला की एंडोर्समेंट या उनकी उसकी अप्रूवल या उनकी ही एक तर्जुमानी है। तो यहाँ पर ज़िक्र हुआ कि जो आपके पास अल्लाह ने आपको इल्म दिया, हिकमत का, कुरान का, वो सब इल्म आने के बाद भी अगर आपने भी उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की, अगर उनकी ख्वाहिशात की तरफ झुके या उनके किबले की तरफ आपने सोचा, इस सूरत में भी आयत के अगले हिस्से में आप ज़ालिमों में से हो जाएँगे। इन्नका इज़न लमिन ज़ालिमीन, बेशक आप यकीनन ज़ालिमों में से हो जाएँगे। यहाँ पर हमें 2 चीज़ें समझनी हैं। एक चीज़ तो ये है कि अल्लाह ताला कुछ अंदाज़ में ऐसे भी बयान करता है जो एक्चुअली उसका मानी नहीं होता, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर जो लुगत का मानी है, उसमें वो कुछ नज़र आ रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पिछली आयत में पढ़ा लिनअलम, अल्लाह ताला कहता है लिनअलम, ताकि हम जान लें, ताकि हम जान लें कि कौन अपने रसूल की पैरवी करता है। ठीक है? अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला कैसे जान ले? अल्लाह ताला के इल्म से बाहर से कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला तो हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। तो अल्लाह ताला जानने का मतलब इल्म का हासिल करना या इल्म करना या मालूम करना, उसके बहुत सारे वसी मानी हैं। इल्म जो है वो वाज़ेह करके रख देता है। जब हम इल्म हासिल करते हैं तो हम हमारे पास बहुत सारी चीज़ें जो हमें पता नहीं होती वो खुल के सामने आ जाती हैं। ठीक है? ठीक है? अब हम कहते हैं मुझे मालूम है, किसी चीज़ के बारे में मुझे मालूम है। इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी मेरे पास कुछ इल्म है, मैं उसको जानता हूँ। ठीक है? इसी तरह मेरे इल्म में नहीं का मतलब कोई ऐसी बात या कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे पता ही नहीं। तो इल्म के बहुत मानी है, तो यहाँ वहाँ पर अल्लाह का मतलब ये उनके कौल का मतलब ये है कि मतलब अल्लाह खुद नहीं जान ले, बल्कि उसको वाज़ेह करके खोल के रख दे हमारे लिए, हम भी देख सकें कि हाँ, ये लोग हैं जो पैरवी नहीं करते अपने रसूल की। ठीक है? इसी तरह यहाँ पर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम करके या उनको रुजू करके उनकी तरफ मौज़ू बना के उनको ही ज़िक्र किया गया कि अगर आपके पास जो इल्म हमने अता किया उसके आने के बाद भी अगर आपने भी उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की तो आप भी यकीनन ज़ालिमों में से हो जाएँगे। अस्तगफिरुल्लाह, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ऐसी ख्वाहिश की तरफ झुकेंगे जो अल्लाह की मर्ज़ी के खिलाफ होगी, और यकीनन अल्लाह ने अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खातमुन नबिय्यीन मर्तबे के लिए चुना, तो उसमें मतलब ऐसी किसी भी किस्म की गलती का इस्तेमाल या इस तरह के जो मामलात में मतलब नाफरमानबरदारी का इस्तेमाल तो कभी हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो यहाँ पर दर हकीकत अवामुन नास से ही बयान है इनडायरेक्टली, और उस बयान में शिद्दत या उसकी तलख़ी या उसकी अहमियत को उजागर करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब किया गया कि अगर आपने भी किबले की पैरवी की, उनकी ख्वाहिश की पैरवी की, तो आप भी ज़ालिमों में से हो जाएँगे। और ये करख्त या ये सख्ती
इस बात को शो करती है कि ये कितनी अहम है हमारे लिए। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वार्निंग दी गई, जिनसे किसी किस्म की गलती या गुनाह का इस्तेमाल नहीं हो सकती या सोच भी नहीं सकते। तो खुदा ना खास्ता हम कहाँ पर खड़े हैं? हम किस तरह से उनकी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं। हम अपनी ज़िंदगियों को अगर झंझोड़ कर देखें तो हमें समझ लगेगा, हम अपनी ज़िंदगी में मुझे लगता है कि 70, 80, 90% या उससे भी ज़्यादा ऐसी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं जो इस्लाम की बुनियादी अक़ायद के ख़िलाफ़ हैं। हो सकता है कि वो उसमें इस्लाम के बिल्कुल उल्ट ही चल रहे हैं वो। बिल्कुल उल्ट का मतलब ये है कि दीन मोहम्मदी के अगेंस्ट ही जा रहे हैं। ये सख्ती जो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके बयान की, तो ये तो एक्चुअली डायरेक्टली हमारे लिए ही बहुत 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 सारे तो जो असहाब हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो करीबी साथी हैं, उन्होंने इसका ज़िक्र किया कि ये दर हकीकत ये सख्ती की इम्पोर्टेंस हमको यानी अवाम को यानी उम्मत मुहम्मदी को बावर कराने के लिए है कि कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिनसे गलती का इस्तेमाल नहीं हो, वो ज़ालिमों में से हो जाएँगे माज़अल्लाह। आम जो पब्लिक है उनको इसकी कितनी कदर और इसकी कितनी मतलब परेशानी होनी चाहिए कि कोई ऐसा अमल ना करे जो अल्लाह की ख्वाहिशात, दीन की ख्वाहिशात के खिलाफ हो और ख़ासकर जो दूसरे मज़ाहिब के ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक हो। ये आयत जो है ये आयत भी अहम थी पिछली आयतों की तरह और इसमें आयत का आखिरी हिस्सा जो है वो हमें उसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगली आयत की तरफ बढ़ते हैं। अल्लज़ीना वो लोग जो आतईनाहुम दी हमने उनको किताब किताब कि वो लोग जिनको हमने किताब दी, पिछले जो लोग हैं उनको यारिफूना यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम यारिफूना वो मार्फत रखते हैं, वो पहचानते हैं, वो जानते हैं, उनके पास की मालूमात के तहत कुछ ऐसी मालूमात हैं, इन्फॉर्मेशन है जिसके ज़रिए उनको इल्म में है माँ जैसा कि यारिफून वो अपने इल्म रखते हैं या वो पहचान रखते हैं, मार्फत रखते हैं अब्नाअकुम अपने बेटों की, ठीक है? वो लोग जिनको आपसे पहले इससे पहले किताब दी गई, यानी यहूदी और ईसाई, पहले किताब उस वक़्त के जो थे, वो सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह से पहचानते हैं, जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं। यानी उनकी किताबों में ऐसी खुल के निशानियाँ और ऐसी खुल के मतलब बयान कर दी गई हैं बातें, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का आप दीन मोहम्मदी का किबला यानी इंसानी जो कह सकते हैं, मस्जिदुल हराम को किबला बनाने का यहाँ तक भी उनको इल्म है, उनकी किताबों में सब कुछ लिखा है, वो अलग बात है कि वो उसको छुपाते हैं, या उसको वो अपने ज़ाती मफ़ाद के लिए ज़ाहिर नहीं करते। यहाँ पर अल्लाह ने कहा कि अगर वो अपनी किताबें मतलब हक अदा करके पढ़ें, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को। एक बहुत बड़ी मजलिस में, एक बहुत बड़ी भीड़ में अगर कोई अपने बेटे उसके सामने अगर बेटे की तस्वीर ला दें या उसको कहें कि अपना बेटा पहचान लो, तो एक नज़र में उसको पहली नज़र में ही पहचान लेगा कि ये उसका बेटा है, ठीक है? तो उस उनके लिए तो पहचान जो है उसके ऊपर हीलो-हुज्जत कायम करना वो उसकी तो ज़रूरत ही नहीं, जो उनके पास इल्म आ चुका। व इन्ना और बेशक फरीकन एक ग्रोह मिनहुम उनमें से यानी अहले किताब में से एक ग्रोह यक्तमून अलबत्ता वो छुपाते हैं। एक ग्रोह उनमें से वो छुपाता है अल हक हक को और हम यालमून वो सब जानते हैं। जैसा कि ऊपर ज़िक्र हुआ मुख्तसर कि एक ग्रोह उनमें से, तो हमें यहाँ पर भी थोड़ा-सा अगर रिवाइज़ करें हम याद करें पिछली आयत में, तो अल्लाह ताला ने एक आयत में कहा था कि 2 किस्म के लोग इल्म यानी अहले किताब में भी 2 किस्म के लोग, एक वो जो किताब का इल्म रखते हैं, जो आलिम हैं और एक वो जिनके पास किताब का इल्म नहीं, लेकिन वो अपने जो उस वक़्त के जो उनके उलमा हैं, सिर्फ़ उनकी बातों पर ही मुनहसर करते हैं। वो लोग जो उनकी बातों पर ही मुनहसर करते हैं, वो तो सिर्फ़ उनकी तो सिर्फ़ ख्वाहिशात हैं, उनकी सिर्फ़ उनको किताब का इल्म नहीं, किताब में जो लिखा है उसका तो उनको इल्म नहीं, लेकिन वो उनके उलमा से जो उन्होंने बातें सुन रखी हैं, उनकी दुनिया पर उनकी अपनी कुछ ख्वाहिशात हैं। और ये मैं अगर सादा अल्फ़ाज़ में बयान करूँ कि आज हम मुसलमान भी बहुत सारी कसीर तादाद ऐसी है कि किताब हाथ में है,
اس کے ترجمے ہاتھ میں ہیں ہر زبان میں، اس کی تفسیریں ہاتھ میں ہیں ہر زبان میں، اس کے باوجود ہم صرف اپنے علماء کی جمعے کے خطبے میں یا کسی کانفرنس میں یا ادھر ادھر جا کے جو کچھ ان سے سن لیا بس وہی ہمارے لیے کافی ہے، اور اسی کی بنا پر ہم اپنی خواہشات جو ہیں وہ قائم رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں مغفرت کرے اور یہ کرے وہ کرے، ہم دعائیں کرتے ہیں اور اپنی خواہشات رکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں تو ہمارے پاس کتاب ہے، ہمیں تو اس کا علم ہونا چاہیے۔ یہ ذکر ہوا ان لوگوں میں سے، یعنی اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو کتاب کا علم رکھتے ہیں، وہ لوگ اسے چھپاتے ہیں۔ عام جو بندے تھے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا انسائٹ یا ڈیپ انسائٹ کیا کیا مطلب باتیں لکھی ہوئی ہیں ان کی کتابوں میں، وہ تو صرف اپنے جو عالم ہیں ان سے ہی سن کے اسی کے اوپر اکتفا کرتے تھے، لیکن ان گروہوں میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس حق کو چھپاتے تھے، وہ اس حق کو ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے، بلکہ گمراہ کرتے تھے لوگوں کو، تاکہ وہ سب جانتے ہیں۔ الحق حق ہے، یہی حق ہے، میرے رب کا تیرے رب کی طرف سے، فلا پس نہ تکونن تم ہرگز ہونا من الممترین شک کرنے والوں میں سے، یہاں تک پھر تم ہرگز ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی اشارہ، بلکہ ہم اس کے ذریعے انڈائریکٹلی ہماری طرف سے ہی آدر کے یہ جو ہم نے مطلب بیان کر دیا، نازل کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اور جو سنت ہے اس میں سب کو کر کے دکھا دیا، حقیقت میں یہی حق ہے، اور اس حق کا علم قرآن کی شکل میں اور عملی نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں بیان کر دیا گیا، یہی حق ہے رب کی طرف سے، تیرے رب کی طرف سے، تم ہرگز شک نہ کرنا۔ یہاں پر شک کی گنجائش بھی نہیں ہے، یہاں پر بھی ایک تھوڑی سی ذکر کرتا چلوں کہ اگر ہم ایمان لاتے ہیں، ایمان بالغیب، ایمان بالکتاب، ایمان بالرسل، ایمان بالملائکہ، ایمان باللہ، ٹھیک ہے، اگر ہم ایمان لاتے ہیں، جس چیز پر ایمان لاتے ہیں اس میں اگر ہم کسی قسم کی بھی شک کریں تو ہم ایمان سے نعوذ باللہ خارج ہو جاتے ہیں۔ تو شک، اگر آپ کا پاس ایمان ہے، اگر آپ کو یقین ہے، پھر تو شک کی گنجائش ہی نہیں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے جو حق آ گیا، حق ہم تک پہنچ گیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کہا کہ یہ حق تیرے پاس آ گیا، اس کے بعد بھی کہ تمہیں علم میں سے عطا کر دیا گیا، تو اس کے بعد تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں کو سمجھنے کی اور ان سے استفادہ کرنے کی اور اس کی گہرائی میں جا کر اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر ہی ہم بس کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی آیت کل دیکھیں گے۔ 5 منٹ رہ گئے ہیں تقریباً، اگر کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے تو وہ آ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیک انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرن۔ اچھا، یہاں پر میں ایک چھوٹا سا بات کرنا چاہتا ہوں، کچھ لوگ جو ہیں کچھ معذوری کے تحت، معذوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ مجبوری کے تحت یہ کلاس میں بولتے نہیں ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ شائی ہیں، یا کچھ الحمدللہ کچھ بہنیں جو ہیں وہ بہت ساری اس میں جوائن کریں گی یا کر رہی ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہاں پر کسی کو بولنے میں ہچکچاہٹ ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ پلیٹ فارم اوپن ہے، 5-7 منٹ ہوتے ہیں، اس میں کچھ چھوٹا سا پوائنٹ، چھوٹا سا نقطہ نظر جو ہے وہ کوئی بھی سامنے رکھ سکتا ہے، تو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، مائکس بھی اوپن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی سوال یا کوئی جو مطلب پوائنٹ ایڈ کرنا ہے یا کوئی ایسی چیز صرف ریلیونٹ جو اس دن کی کلاس کی ہے، تو واٹس ایپ گروپ میں بھی شیئر کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی خاص بات اگر ہوئی جس کا مطلب ہائی لائٹ کرنا ضروری ہوا تو وہ اگلی کلاس میں تو اس کا مختصر سا تذکرہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ صرف اور صرف ریلیونٹ اسی دن کے سبق کے ریلیٹڈ، کیونکہ بہت زیادہ اگر اس میں انجسٹڈ ہو جائیں گی تو پھر ہم جو کلاس کا وقت اس کو مینیج کرنا مشکل ہو جائے گا، آلریڈی وقت جو لگتا ہے ہمیں کہ بہت کم ہے، تو یہ ایک میرا اوپینین ہے، جس کا بھی کوئی کنسرن ہو وہ گروپ میں اگر شیئر کر دیں تو چلو ٹھیک ہے، اس سے باقی جو ممبر ہیں وہ بھی اس کا سمجھ لیں گے،
اور اگر کوئی امپورٹنٹ پوائنٹ ہوا تو ہم نیکسٹ کلاس میں اس کو ہلکا سا اس کا تذکرہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم پھر مجلس کو برخاست کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا کرے اور اس علم سے ہمیں عمل صالح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.